بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا. حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا. گرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر، ولے کی خوشبو بروح برور صدا مہکتا تمہیں کو دیکھا. کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں. کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں ہے. عقیدت و محبت سے بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو اس وقت لے چلوں جب کائنات کے اندر کوئی چیز بھی نہیں بنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان اطہر کے ساتھ کما یلیق شانی ہی، جیسا کہ میرے رب کی ذات کو لائق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زبان مبارکہ سے سورۃ یاسین کی تلاوت کی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کتابوں میں لکھا ہے کہ دھرتی کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی جب سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں
سننے والے فرشتے کہتے ہیں کہ یار وہ کتنی مقدس جماعت ہوگی، وہ کتنی مقدس امت ہوگی، وہ کیسے بابرکت لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ کلام عطا فرمائیں گے، وہ کتنے مقدس دل ہوں گے جن پہ یہ قرآن اترے گا، جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، وہ کتنے مقدس کان ہوں گے جو اس قرآن حکیم کو سماعت کریں گے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مقدس کا دل فرمایا سورۃ یاسین ہے۔ سبحان اللہ سنیں محبت سے، اور بلند آواز سے سنیں سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جو آدمی صبح سورۃ یاسین پڑھے، شام ہونے سے پہلے مر جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار شہیدوں میں کریں گے۔ شام کو سورۃ یاسین پڑھے، صبح ہونے سے پہلے مر جائے، اللہ اس کا شمار بھی شہیدوں میں کریں گے۔ لیکن توجہ میرے بھائیوں، ابھی تک یہ دھرتی کائنات نہیں بنی، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دھرتی کائنات نہیں بنی، لیکن ذکر محمد کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ دھرتی کائنات نہیں بنی، ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہے۔ اگر میں اس بات کو یوں کھولوں تو میں بے چین نہیں ہوں گا۔ ابھی تک آسمان نہیں بنا تھا، ذکر مصطفیٰ موجود تھا، زمین نہیں بنی تھی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، مشرق و مغرب نہیں بنی تھی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، جنت و دوزخ نہیں بنی تھی، ذکر مصطفیٰ نہیں ہو رہا تھا، سرد و گرم نہیں بنا تھا، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اوپر نیچے نہیں بنا تھا، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا۔ کیونکہ رب تعالی سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم۔ آئیے قرآن کھولیے، قرآن کا بالکل پہلا صفحہ، قرآن کے پہلے صفحہ پہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام موجود ہیں۔ جناب ایک نہیں ہے، رب کے صفاتی نام 99 ہے۔ قرآن کی والناس پہ پہنچیے، قرآن کا آخری صفحہ کھولیے، قرآن کے آخری صفحے پہ آمنہ کے لال کے صفاتی نام موجود ہیں۔ ان 99 صفاتی نام میں سے یاسین بھی میرے محبوب کا نام ہے۔ گویا کہ میرے بھائیوں، ابھی تک یہ کائنات نہیں بنی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا نام لے کے کہتے ہیں کہ یاسین اے میرے پیارے محمد مصطفیٰ، یاسین اے آمنہ کے لال، یاسین اے عبد المطلب کے پوتے، یاسین اے عبداللہ کے لفظ جگر، یاسین اے محمد مصطفیٰ۔ یہ یاسین میرے محبوب کا صفاتی نام ہے۔ توجہ کیجئے، میرے جملے کو دل و دماغ میں جگہ دیجئے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میری گفتگو کو قبول کیجئے۔ ابھی تک کائنات نہیں بنی ہے، میں نے کہا ذکر مصطفیٰ موجود ہے، کائنات نہیں بنی ہے، ذکر محمد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ آج میں ذکر مصطفیٰ کرو، جناب بڑی عظمت کی بات ہے۔ آپ ذکر مصطفیٰ کریں، بڑی عظمت کی بات ہے۔ نعت خان نعت پڑھ کے ذکر مصطفیٰ کرے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ وہ کتنا منظر حسین ہوگا کہ جب ذکر خدا کرنے والا، ذکر مصطفیٰ کرنے والی رب کی ذات ہے، اللہ خود ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین جہاں یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، وہی میرے محبوب کا صفاتی نام بھی ہے۔ توجہ سے قرآن سمجھیے، ابھی کائنات نہیں بنی تھی، کائنات بنانے سے پہلے ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، ذکر محمد ہو رہا تھا۔ وہ ہو اس طرح رہا تھا، رب کہہ رہے تھے کہ یاسین اے میرے پیارے محمد والقرآن الحکیم، میں رب کو قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، دنیا والے تیری رسالت کو، نبوت کو، ختم نبوت کو مانے یا نہ مانے، میں رب
تک کائنات نہیں بنی، ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ بات سمجھ آئیے بھائی؟ محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ میرا جملہ سن اور پھر سبحان اللہ کہنی ہے۔ توجہ، اس انداز سے سبحان اللہ کہے۔ میرا عقیدہ ہے یہاں فرشتے موجود ہیں۔ یہاں کون موجود ہے بھائی؟ فرشتے موجود ہیں۔ یہ محفل، یہ درود فرشتے لے جا کے آقا کے روضے پہ پہنچیں گے۔ محبوب، آج مولانا سرفراز اور مولانا اعجاز نے خالصتاً آپ کے ذکر کا جلسہ کروایا، جہاں سننے والے بھی آئے اور سنانے والے بھی آئے، جو سبحان اللہ اور درود پاک اس انداز میں پڑھ کے آپ تک پیغام پہنچا رہے تھے کہ میرے آقا، اگر دنیا کے اندر آپ کے گستاخ موجود ہیں تو دنیا کے اندر آپ کے ساتھ سچا عشق رکھنے والے آپ کے نوکر بھی موجود ہیں۔ محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ کائنات نہیں بنی لیکن ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ کو محبت سے اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کائنات نہیں بنی، اس کائنات کو بنانے سے پہلے ایک عام جلسہ ہو رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کائنات بنانے سے پہلے 2 جلسے میرے رب نے کیے ہیں۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، 2 جلسے میرے رب نے کیے ہیں۔ پہلا جلسہ عقیدہ توحید پہ ہوتا ہے اور دوسرا جلسہ ذکر محمد مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ پہلا جلسہ رب کی وحدانیت پہ ہوتا ہے، دوسرا جلسہ شان مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ پہلا جلسہ جناب والا اس بات پہ ہوتا ہے کہ رب کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، رب کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، رب کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اور دوسرا جلسہ اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دھرتی کائنات میں بھیجیں گے، حضور کے آنے کے بعد شریعت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی، نبوت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی، کتاب چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی، دین چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا، اسلام چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا، سنت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی، قبلہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا، کتاب چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ 2 جلسے ہوتے ہیں، پہلا جلسہ جناب والا عقیدہ توحید پہ ہوتا ہے اور دوسرا جلسہ ذکر محمد مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ پہلے جلسے کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے، دوسرے جلسے کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ جب پہلا جلسہ ہو رہا ہے، اس پہلے جلسے کے اندر آدم سے لے کے آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنی انسانیت نے دنیا میں آنا تھا، وہ ساری کی ساری انسانیت بروح شکل، روحوں کی شکل میں رب تعالیٰ کے سامنے موجود ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہے، اللہ سوال کرتے ہیں الستو بربکم، یہ عقیدہ توحید کا جلسہ ہے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جناب جب یہ جلسہ ہوا ہے، اس میں آدم صفی اللہ موجود ہے، یہ جلسہ ہوا ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، یہ جلسہ ہوا ہے، جناب یوسف موجود ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور قیامت کملی والے پیغمبر موجود ہے، صبح قیامت تک آنے والی تمام انسانیت موجود ہے۔ جلسہ ہو رہا تھا، سوال کرنے والا رب ہے، پوری انسانیت رب کے سامنے ہے، روح رب کے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب رب نے یہ سوال کیا، ساری روحیں موجود ہیں، ساری روحیں موجود ہیں، لیکن ساری روحیں خاموش ہیں، کسی کو جواب دینے کی جرات نہیں ہوئی ہے، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آدم کی روح بھی خاموش ہے، نوح کی روح بھی خاموش ہے، ابراہیم کی روح بھی خاموش ہے، اسماعیل کی روح بھی خاموش ہے، صبح قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کی وہاں روحیں خاموش ہے۔ توجہ کیجئے، جس ذات نے سب سے پہلے رب کو رب کہا ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تمام روحیں خاموش تھی، تمام روحیں خاموش ہیں۔ سب سے پہلے تفسیروں میں لکھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ سوال ہوا، پوری روحیں رب کے سامنے تھی،
اور میں محمد رب کے بالکل سامنے تھا. محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ. میں بالکل سامنے تھا. سوال ہوا الستو بربکم. جلسہ عقیدہ توحید پہ تھا. میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش ہیں. سب سے پہلے جس نے رب کو رب کہا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جب میرے اور آپ کے محبوب نے رب کو رب کہا ہے، آقا کی زبان سے سن کے آدم نے بھی رب کو رب کہا ہے. جب محبوب نے رب کو رب کہا ہے، نوح نے بھی سن کے رب کو رب کہا ہے. آقا کی زبان سے سن کے ابراہیم نے بھی رب کو رب کہا ہے. آقا کی زبان سے سن کے اسماعیل نے بھی رب کو رب کہا ہے. آقا کی زبان سے سن کے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ان تمام نبیوں نے اور تمام انسانیت کی روحوں نے رب کو رب کہا ہے. لیکن کہا اس وقت ہے جس وقت سب سے پہلے رب کو رب محمد مصطفیٰ نے کہا ہے. اور دوسرا جلسہ ذکر مصطفیٰ پہ ہوا ہے. کس پہ ہوا ہے بھئی؟ شان مصطفیٰ پہ ہوا ہے. کیا میرے محبوب کا ذکر اسی وقت سے ہے جس وقت حضور دنیا میں آئے ہیں؟ بولو بھائی، حضور کا ذکر اسی وقت سے ہے جب میرے آقا دنیا میں آئے ہیں؟ کیا اس وقت سے ہے جب اعلان نبوت ہے؟ کیا اس وقت سے ہے جناب جب آقا ہجرت فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب کا ذکر تو کائنات میں اس وقت سے ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں محمد تو اس وقت بھی رب کا نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. حضور خود فرماتے ہیں میں فقط رب کا نبی نہیں تھا بلکہ میں محمد اس وقت بھی خاتم الانبیاء تھا. تو ذکر مصطفیٰ پہ جلسہ ہوا. دوسرا جلسہ ہو رہا ہے اور عنوان ہے ذکر مصطفیٰ. عنوان کیا ہے بھئی؟ شان محمد مصطفیٰ. اور اس جلسے کے اندر تیری اور میری روح نہیں تھی. اس جلسے کے اندر آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کرام کی جماعت موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان محمد. آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کی جماعت موجود ہے. اب یہ جلسہ شروع ہوا. جناب جلسے کا عنوان ذکر محمد مصطفیٰ ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام روحیں موجود ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام پیغمبر موجود ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام رسول موجود ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی موجود ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے برحق پیغمبر تقدیر کائنات پہ آنے تھے وہ سارے پیغمبر اس میدان کے اندر موجود ہیں. اب رب تعالیٰ نے انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا ہے. اس وعدے کا تذکرہ، اس جلسے کا تذکرہ رب قرآن میں موجود ہے. وعدہ چلیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ وہ جلسہ ہے جو شان محمد مصطفیٰ پہ ہوا ہے. اس جلسے کو کروانے والا تو اور میں نہیں ہے بلکہ اس جلسے کو کروانے والی ذات جو ہے اسے رب محمد کہا جاتا ہے. جلسہ ہو رہا ہے جناب اور جلسے کا عنوان ہے شان محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. سنا محبت سے. جلسے کا عنوان کیا ہے بھئی؟ آج بھی جلسے کا عنوان ہے ذکر محمد مصطفیٰ. کہ میرے آقا کا ذکر آج سے نہیں ہے. ابھی تک کائنات نہیں بنی تھی. بنانے والی ذات خدا کی تھی اور بننے والی ذات محمد مصطفیٰ کی تھی. اس وقت سے میرے محبوب کے تذکرے ہو رہے ہیں. اب جلسہ شروع ہو گیا. انبیاء کرام موجود ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے وعدہ لیا. کس سے وعدہ لیا بھائی؟ اونچی آواز سے. کس سے وعدہ لیا؟ اور وعدہ کس چیز پہ ہے؟ میں خلاصہ عرض کروں. وعدہ یہ لیا گیا کہ میرے نبی و رسولوں
میں نے تمہیں کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، رسالت دی ہے، نبوت دی ہے، سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے، لیکن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تم سب سے آخر میں میرا ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا، وہ آئے گا تو آخر میں لیکن امام الانبیاء بن کے آئے گا، سبحان اللہ محبت سے، وہ آئے گا تو آخر میں لیکن سید الانبیاء بن کے آئے گا، وہ آئے گا تو آخر میں لیکن اشرف الانبیاء بن کے آئے گا، وہ آئے گا تو آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا، وہ آئے گا تو آخر میں لیکن سب کا امام بن کے آئے گا، وہ آئے گا تو آخر میں لیکن سب کا سردار بن کے آئے گا، وہ آئے گا تو آخر میں اگر میں نے اسے نہ بھیجنا ہوتا تو میں تمہیں نہ بھیجتا، میں نے تمہیں نبوت اور رسالت دی ہے تو صدقہ اسی محمد مصطفیٰ کا ہے، اسی کے صدقے سے میں نے تمہیں نبوت بھی دی ہے، اسی کے صدقے سے میں نے تمہیں رسالت بھی دی ہے، اسی کے صدقے سے میں نے تمہیں کتابیں بھی دی ہے، وہ آئے گا تو سب سے آخر میں لیکن انبیاء کا امام بن کے آئے گا، وہ آئے گا سب سے آخر میں، وہ نبیوں رسولوں کا امام بن کے آئے گا۔ پھر آئیے معراج کی رات دیکھیں گے میرے محبوب کو امامت کیسے ملتی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے جناب سفر شروع کرتے ہیں، حضور بیت المقدس میں پہنچے ہیں، انبیاء کی جماعت موجود ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں، حضور کے استقبال کے لیے آقا کے انتظار میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام وہاں اس بیت المقدس میں اس مسجد کے اندر موجود ہے۔ جب میرے آقا وہاں پہنچتے ہیں توجہ سے جملہ دل کی تختیوں پہ نقش کیجئے، کیا شان ملی ہے میرے محبوب کو جب آقا وہاں پہنچتے ہیں۔ جناب جبریل امین نے میرے اور آپ کے محبوب کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کے حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ آقا نے انبیاء کو امامت کرائی ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا عظمت ہے میرے نبی کی، کیا مقام ہے میرے نبی کا، کیا بلندی ہے میرے نبی کی۔ حضور جب مصلی امامت کے اوپر ہے، آج آپ کی اس مسجد میں جب مصلی بچھایا جائے نماز ہوتی ہے، ابھی آپ نے نماز عشاء پڑھی ہے، جناب مصلی بچھا دیا جائے، اب مصلی پہ امام آتا ہے، مقتدی اگر کوئی امام کے برابر کھڑا ہو، فقہ کا مسئلہ کہتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اگر امام سے آگے بڑھتا ہے جناب پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آئیے معراج کی رات جب مصلی امامت میرے محبوب کو ملا ہے، پیچھے چلنے والی جماعت آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہے، امام محمد مصطفیٰ ہے، مقتدی انبیاء کی جماعت ہے، امام بھی بے مثال ہے، مقتدی بھی بے مثال ہے، امام بھی شان والا ہے، مقتدی بھی شان والے ہے، امام بھی عظمت والا ہے، مقتدی بھی عظمت والا ہے، امام بھی مقام والا ہے، مقتدی بھی مقام والے ہے، امام بھی مرتبے والا ہے، مقتدی بھی مرتبے والا ہے۔ ہاں ہاں میرے بھائیو، امام خاتم الانبیاء ہے، پیچھے چلنے والے انبیاء کرام ہے، امام خاتم الرسل ہے، پیچھے چلنے والے رسول ہے، امام خاتم النبیین ہے، پیچھے چلنے والے نبی اور رسول ہے۔ حضور مصلی کے اوپر ہے، جیسے تیرے میرے مصلی کے اوپر امام مصلی پہ آ جائے کسی کو برابر آنے کی جرت نہیں ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہوتی ہے۔ جناب ہجرت معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ واضح فرما دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پہ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ میسج اور پیغام دے دیا ہے کہ جیسے تیرے مصلی کے اوپر امام کے برابر نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ امام کے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے، یہ اللہ نے بھی معراج والی رات میرے آقا کو مصلی عطا کر کے اعلان کر دیا ہے کہ شان کے اندر، عظمت کے اندر، مقام کے اندر، بلندی کے اندر، رفعت کے اندر، تقدس کے اندر، مرتبے کے اندر نہ کوئی محمد کریم کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی محمد سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ جلسہ ہوا ہے ذکر مصطفیٰ میں، جلسہ ہوا ہے ذکر مصطفیٰ پہ، کس پہ ہوا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے، ذکر محمد مصطفیٰ پہ جلسہ، اور جلسہ کروانے والی اللہ کی ذات ہے۔ آقا تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کہو ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہے کہ فرشتے ابھی
یہ سبحان اللہ لے کے آقا کے در پہ پہنچے. محبوب حشر پور سے پیغام آیا ہے، حشر بن علی مدرسہ اور مسجد سے یہ پیغام آیا ہے، اگر دنیا کے اندر آپ کے گستاخ موجود ہیں تو آپ کے سچے عاشق بھی دنیا میں موجود ہیں. کہو محبت سے سبحان اللہ. ذکر ہوا، جلسہ ہوا شان محمد مصطفیٰ پہ، اور وعدہ لیا گیا انبیاء کرام سے. کیا وعدہ ہوا؟ نبی و رسولوں تمہیں نبوت ملی، رسالت ملی، کتاب ملی، حکمت ملی، عظمت ملی، شان ملی، یہ صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ کے محبت سے فرمایا یہ سب کچھ حضور کے صدقے سے ملا ہے. جب میرا پیغمبر تمہارے درمیان میں تشریف لے آئے، میرے اس مصطفیٰ کے محمد کے آنے پہ جس کے ذکر میں یہ جلسہ ہے، ذکر محمد مصطفیٰ، سننے والوں ذکر محمد مصطفیٰ تو اس وقت ہو رہا تھا جب کائنات نہیں بنی تھی. وعدہ کیا ملا گیا کہ ذکر محمد مصطفیٰ کو سننے والوں جس وقت میرا پیغمبر تمہارے درمیان میں آ جائے، تمہاری رسالت ختم ہو جائے گی، تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی، تمہاری کتاب ختم ہو جائے گی. اس وقت سے لے کر قیامت تک شریعت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی، کتاب چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی. اس وقت سے لے کر قیامت تک سنت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی. تمہارا سب کچھ ختم، کیونکہ تم نبی بن کے آئے ہو، وہ خاتم الانبیاء بن کے آئے گا. اور میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں. حضور کیا ہے بھائی؟ بلند آواز سے حضور کیا ہے بھائی؟ خاتم النبیین ہیں کہ میرے آقا کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. پچھلے دنوں وفات پانے والا اس پاکستان کا محسن اور عظیم مرد کلندر دنیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے اس پاکستان کی سرزمین میں ایک قلیل عرصے کے اندر ایک ایسا کام کر دیا کہ صبح قیامت تک پاکستان اور پاکستان والے جناب ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے. قلیل عرصہ میں جب انہوں نے کام کیا تو بڑے بڑے سائنسدانوں کو فرق حیرت میں ڈال کے ان کا ایک ہی جملہ میں عرض کرو، انہوں نے اپنے ایک بیان میں جیو ٹی وی کو جناب والا انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری اس بھوپال قوم اور بھوپال خاندان کے اندر آج تک نہ کوئی غدار پیدا ہوا ہے اور آج تک نہ ہی کوئی قادیانی پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اسٹیج پہ علماء تشریف لائے، ہمارے بھائی حضرت مولانا مدثر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں.